سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ سودا لگا کدھر رہے ہیں. ہم دنیا میں کرتے ہیں نا بزنس, اپنا مال لگاتے ہیں, پھر امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ بھی ہو, نقصان بھی ہو جاتا ہے, فائدہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ تو گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے. اور اتنا بڑا اجر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بتا رہے ہوتے ہیں, والمساکین. اب مساکین بھی رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں ایسے لوگ. دیکھیں مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت پوری نہ ہو سکے. فار ایگزامپل ان کے گھر میں سارا کچھ ہے, کھاتے پیتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس مہینے وہ بچے کی فیس نہیں پے کر سکتے. لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے چہرے سے آپ کو یہ نہ لگے کہ وہ مانگنے والے ہیں یا وہ غریب ہیں, یا ان کی حالات سچویشن دیکھ کے آپ کو نہ لگے, لیکن ان کی ضرورت ہے. آپ کو کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی ضرورت ہے, یا جیسے آپ سفید پوش لوگ, آپ سوچ سکتے ہیں کہ سفید پوش لوگ ہیں تو آپ خود ہی سے ان کو دے دیں کسی بہانے سے, تحفے کی صورت میں, کہ ان کو لگے بھی نہ, وہ شرمندہ بھی نہ ہو. دیکھیے جب کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا تو یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جب اس کو دے رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی آنکھ میں کبھی نہ دیکھیں, کیونکہ جو مانگنے والے کا ہاتھ جب اٹھتا ہے نا تو بڑی بات ہوتی ہے, بڑی تکلیف والی چیز ہے یہ, کہ کوئی مانگتا کوئی آسانی سے نہیں مانگتا. جب وہ ہاتھ آپ کے آگے کوئی کسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ اس کی ضرورت کو, تو آپ اس کی حالت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں نہ دیکھو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں. اب مسکین کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وابن سبیل, اور بیٹا راستوں کا. کون؟ مسافر پہ. اب یہ مال جو تم نے کمایا ہے, جو تم کہتے ہو کہ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے, میں دن رات محنت کر رہی ہوں اس مال پہ, اب یہ مال خرچ کہاں کرو؟ اپنے بچوں پہ, اپنے گھر والوں پہ تو خرچ کرتا ہی ہے ہر کوئی نا, اور وہ مال صدقہ ہی ہے جو آپ ادھر خرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان رشتوں پر بھی خرچ کرنا ہے, ان لوگوں پہ بھی خرچ کرنا ہے, کیونکہ امت مسلمان جو ہے وہ ایک پوری دیوار کی مانند ہے, کہ ایک اینٹ اپنی جگہ سے ہلتی ہے تو پوری دیوار گر جاتی ہے. ہمیں اتنے سخت حکم ہے وابن سبیل, اور راستوں کو, مسافروں کو. مسافر دیکھیں آج کل کے زمانے میں تو ویسے مسافر نہیں نظر آتے, لیکن اگر آپ لوگوں نے حج عمرے پہ جب جاتے ہو تو آپ وہاں پہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ کسی کی جیب کٹ گئی, ان کے پاس پیسے تھے, اب ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. یا پھر اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی سفر کر کے آیا ہے اور اس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں, یا کوئی بھی حادثہ ایسا ہو سکتا ہے, تو آپ اس کی مدد کرو. بس سائلین کون ہوتے ہیں؟ مانگنے والے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانگ لیتے ہیں. اب جو مسکین تھے نا, مساکین, وہ مانگتے نہیں ہیں, ان کے حالت سے نہیں لگتا. اب یہاں پہ وہ بھی آ جاتے ہیں, اب جو بیگرز ہوتے ہیں. اب کئی دفعہ یہ دیکھیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروفیشنلی مانگنے والے ہوتے ہیں, ان کو ہائر کیا جاتا ہے. یا وہاں پہ بھی آپ دیکھو کہ اگر کوئی ایسا کرے, اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کوئی اچھے طریقے سے ان کو کھانا دے دو کہ بیٹا یہ کھانا کھا لو. یا اگر آپ جیسے فار ایگزامپل ہم امریکہ میں ہیں تو میں یوزلی یہی سوچتی ہوں کہ جیسے میکڈونلڈ ہے وہ لوگ کھاتے ہیں, اس کے چھوٹے کیوپنز ہوتے ہیں $5 کے کھانے کے, اگر کوئی مانگتا ہے تو آپ اس کو وہ دے دو, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہے. اگر یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو پیسے دیے تو یہ تو نہیں کہ ڈرگس لیتے ہیں تو وہاں پہ خرچ لیں گے, تو پھر آپ اس کا حال اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کو کھانے کے پیسے دے دو, کارڈ دے دو چھوٹے چھوٹے, تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے. اور مانگنے والوں کا یہ ہے کہ میرا پرسنلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے نا تو اس کو واپس نہ لوٹاؤ. اگر فار ایگزامپل آپ نے $100 ہے آپ کے پاس, آپ نے $100 دینا تھا, کہ مانگنے والا آپ سے مانگ رہا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو اس کی عادت ہے, یہ ادھر سے اٹھے گا ادھر مانگے گا, ادھر سے اٹھے گا ادھر مانگے گا, یہ تو سارا دن یہ کام کرتا رہتا ہے. تو آپ اس 100 میں سے $5 دے دو اس کو, تاکہ جس نے ہاتھ پھیلایا ہے نا تو قیامت کے دن حجت نہ بن جائے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوں گے کہ یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے, ہم سے غلطی ہو گئی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ نہ کہہ دے کہ جب میرے بندہ تم سے مانگنے آیا تھا تو تب تم نے اس کو کیسے منع کر دیا. کیونکہ ہم تو جج ہی کر سکتے ہیں نا, ہم سوچ سکتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہے اس لیے ہم یہ کریں یہ کریں, لیکن ہمیں اندر کی حال نہیں پتا ہوتا. ہو سکتا ہے مانگنے والے کے گھر میں, اب دیکھیں کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ جب بچے کو بھوک لگی ہو اور وہ بچہ باپ مانگنے کے لیے نکلا ہو اور ہم اس کو دھتکار دیں کہ نہیں تمہاری تو عادت ہی ہے تم مانگو, آپ سوچیں کہ اس وقت اس کا دل نہیں چاہے گا کہ کاش اس کے اختیار میں یہ ہو کہ گلا دبا دے اس بندے کا کہ اس کے پاس ہے اور وہ نہیں دے رہا.
یہ ہوتا ہے ایسے. آئیے ان کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وفر رکاب، رکاب کہتے ہیں گردنیں چھڑانے والے کو. اب دیکھیے یہاں پہ اس زمانے میں تو قیدی ہوتے تھے، بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو، جو غلام ہوتے تھے، ان کو چھڑانے کے لیے کئی دفعہ جب اسلام آیا تھا تو آہستہ آہستہ یہ غلامی کو ختم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غلام کو یہ اختیار دیا کہ تم اپنے مالک سے یہ سودا کر لو کہ تمہیں اتنی رقم، کیونکہ انہوں نے خریدا ہوتا تھا، کہ اتنی رقم اگر میں تمہیں دے دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دینا. حضرت جویریہ کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، انشاءاللہ وہ جہاں پہ آئے گا میں آپ کو سناؤں گی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی بات کی تھی اپنے مالک سے کہ تم مجھے آزاد کر دو تو میں اتنا مال تمہیں دے دوں گی. تو وہ پھر انہوں نے ریکویسٹ کیا لوگوں سے جا کے، مدینہ کے لوگوں میں، وہ جنگ میں آئی تھی کہ چھڑوانے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں چھڑوا دیتا ہوں. انہوں نے ساری ان کی رقم دے دی تھی. تو پھر جویریہ نے، حضرت جویریہ جو تھی، انہوں نے ان سے شادی کی تھی، بہت خوبصورت تھی. اور حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں نے جب جویریہ کو دیکھا تو مجھے یہی غم لگ گیا کہ کہیں ایک نیچرل فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ اتنی خوبصورت ہے. خیر اینی جہاں پہ ان کا واقعہ آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی. تو پھر ایک آپ کا کہ گردنیں چھڑانے، دیکھیں آج کل کے زمانے میں ہم یہ دیکھیں قیدی جو ہوتے ہیں، اب دیکھیں جیلوں میں ہم لوگوں جیسے لوگ تو کبھی جیلوں میں جا کے بھی نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ کیا حال ہے. عورتیں جیلوں میں ہیں، کس لیے ہیں؟ کئی دفعہ عورتیں ظلم کسی اور نے پھنسا لیا ہوتا ہے، اپنا الزام کسی پہ لگا دیا، کسی کے پاس چھڑانے کے لیے کچھ روپے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ وہ پیسے دیں اور وہاں سے چھوٹ جائیں. اب ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی کوئی ظلم کیا اور وہ جیل میں، بعض لوگ تو بغیر کسی ظلم کے، کسی کی غلط الزام کی خاطر وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی تو اگر آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو آپ یہ ڈھونڈے. دیکھیں میں نے ابھی یہ جب اپنی کلاس میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے یہی بات کہی کہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جیل میں کون ہے. تو میں یہی کہتی تھی کہ جو جیل میں پھنسا ہوا ہے اس کے رشتہ دار تو باہر ہے نا لوگ. تو اگر آپ کو کسی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ زیادتی کی وجہ سے جیل میں ہے تو پلیز گو فارورڈ اینڈ سی کہ کس طرح سے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اب اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ادھر ہے تو اس کی فیملی پیچھے ہے، اس کے بچے ہیں جو پیچھے ہیں، ان کے لیے انتظام کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو آپ اس طرح بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب یہاں تک یہ بات کر کے اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. دیکھیے اتنی چیزوں کے بعد اب یہ بات آئی ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں وہ لوگ. اور قائم کرنے میں دیکھیے یہ 700 ٹائم یہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر آیا ہے، 700 دفعہ کہ نماز قائم کرو. نماز پڑھنے کا نہیں ہے، قائم کرنے کا ہے. وہ تمام شرائط جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بتائی ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو، جب تک مجھے یاد ہے کہ جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، میں نے سنت کو نہیں پڑھا تھا، میں نے بخاری نہیں سمجھی تھی، تو مجھے یہ لگتا تھا جو میں نماز پڑھتی ہوں پرفیکٹلی فائن. میری امی نے بھی مجھے ویسی نماز سکھائی، میں نے امی کو وہی پڑھتے دیکھا تھا. لیکن جب ہم نے پھر بخاری شریف پڑھنا شروع کیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانا کہ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، تو پھر اتنا مزہ آتا ہے. آپ بلیو کریں، آپ ضرور پڑھ کے دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، کہ وہ کیسے صرف 2 رکعت، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب پڑھنے والی رات ہوتی ہے تو ہم نے 100 نفل پڑھ لینے اور ہم نے بہت کمال کر لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز نفل کس طرح کے پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے پاؤں. وہ کیا آخر کرتے تھے، پوری سورت بقرہ وہ پوری ایک نماز ایک قیام میں پڑھ لیتے تھے. اور پھر کہتے ہیں وہ رکوع میں جب جاتے تھے تو اتنا ٹائم جتنا سورت بقرہ کو پڑھنے میں قیام کا تھا اتنا وہ رکوع میں کرتے تھے. ہم تو 3 دفعہ پڑھ کے کہتے ہیں انف ہو گیا. 3 دفعہ منیمم ہے، کم سے کم 3 دفعہ ہے. زیادہ تو آپ نے جتنا پڑھنا ہے پڑھ لیں. ہم نے تو وہی رٹا مارا ہوا نا، 2-3 چیزیں ہم نے بس یہ ایک آیت یہاں پہ پڑھنی ہے اور ایک چھوٹی سی یہاں پہ پڑھنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. آپ کبھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے موقع دے اور میں آپ کو ایک کتاب پڑھاؤں کہ کس طرح کی نماز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. سجدے میں وہ اتنا ٹائم لگاتے تھے جتنا سورت بقرہ کو پڑھنے میں لگاتے تھے. الحمدللہ. اور پھر کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے. جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کون کون سے آیات پڑھ سکتے ہیں، ہم سجود میں کون کون سے آیات پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ نماز میں پھر آپ کو لذت آنی شروع ہو جائے گی. الحمدللہ. تو اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی صرف خالی نہیں ہے. وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینی ہے. اب دیکھیے یہ ایک تو پہلے پوری لسٹ آ گئی کہ آپ نے ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے، اور اب بعد پھر زکوٰۃ کی آ گئی ہے. کیونکہ یوزلی ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ
کے مہینے میں ہم زکوٰۃ نکالی اور پھر ہم نے وہ دے دی تو ہم نے اپنا کام پورا کر لیا. نہیں, زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا ہے اور یہ ان سب لوگوں کو دینا ہے. رائٹ. اور پھر دیکھیے بات زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی بہت سے لوگ اتنا کنفیوز ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں کہ کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے, کس پہ نہیں ہے, کتنی دے سکتے ہیں, کتنی نہیں دے سکتے اور کیا ہے. تو یہ فرض کے لیول کی چیزیں ہیں. ان میں آپ دیکھیں زکوٰۃ اور نماز اور ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ صرف اس لیے کہ بس ٹھیک ہے اس اوکے بس مجھے پتا میں نے اتنی نکال دی تھی, آپ ایسے نہیں کر سکتے. آپ کو حساب کے ساتھ نکالنی ہے. قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سونا تپا کے دوزخ کی آگ میں تپا کے ان کے ماتھوں پہ لگایا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے یہ ہے تمہارا سونا جس کو تم نے جمع کیا تھا. دیکھیے آپ کی انوینٹوری ہے, اگر آپ کا مال ہے نا, اگر آپ بزنس کرتے ہیں آپ کی انوینٹوری پہ زکوٰۃ ہے. اب دیکھیے اگر آپ نے زمینیں لی ہوئی ہیں کافی زیادہ, آپ اس پہ زکوٰۃ ہے. کون سی زمین ہے؟ کچھ ایسے جس پہ ہے, کچھ ہے جن پہ نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل ہے ساری. آپ جانیے, جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا. پھر والموفون اور پورا کہتے ہیں بعہدہم اپنے عہدوں کو اذا عہدوا جب وہ عہد کرتے ہیں. دیکھیے عہد کرنا اور اس کو ہم تو ایسے کہہ دیتے تو اپنی طریقے ہی بدل دیے. ہم نے بات کرنے کا جیسے ہوتا ہے نا سلینگ بنا لی ہوئی ہیں چیزیں. اس طرح سے وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات تھے کہ جب بھی وہ پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو, جب وہ عہد کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے میثاق صلح حدیبیہ کے موقع پر, اللہ اکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے تو مشرکین مکہ کی طرف سے جو آئے تھے, وہ سہیل ان کا نام تھا, وہ آپس میں ان کی بات ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے, اور اتنی مشکل اس وقت وہ اپنی باتیں منوا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر مکہ سے کوئی بھی بندہ جیسے کوئی مسلمان ہو کے تمہاری طرف آتا ہے, مدینہ کی طرف آتا ہے, تو تم اس کو واپس لوٹاؤ گے. لیکن اگر مدینہ سے کوئی مسلمان اپنا واپس مکہ آنا چاہتا ہے تمہارا مذہب چھوڑ کے, تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اس بات پہ بحث ہو رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تو تھا انہوں نے, کیونکہ اب وقت ایسا تھا کہ انہوں نے یہ ساری جو ان کی شرطیں تھی وہ کس بنا پہ مان رہے تھے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ابھی اتنی بات ہو رہی تھی, ابھی سائن نہیں ہوئے تھے. تو اتنی دیر میں ابو جندل جو ہیں وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان خبر وہاں پہ پہنچ چکی ہوئی تھی, کیونکہ حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا تھا دیکھنے کے لیے کہ کیا سچویشن ہے. تو ابو جندل جب آتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے آپ کی پناہ چاہیے, کیونکہ وہ مسلمان تھے. تو ان کے جسم پہ مار کے اتنے نشان تھے, ان پہ اتنا ظلم کیا گیا ہوا تھا وہاں پہ. تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ مکہ کے بالکل پاس مسلمان ہیں تو بھاگے آ گئے وہاں پہ. تو سہیل جو تھے یہ ابو جندل کے باپ تھے. انہوں نے کہا کہ اگر کیونکہ ہماری یہ بات ہو گئی ہے کہ تو جو ہمارا بندہ آئے گا تم اس کو واپس لوٹاؤ گے, تو اس کو تم واپس دو. اور ابو جندل وہاں کھڑے, ینگ لڑکا, آپ سوچے ٹین ایجرز بچے جیسے ہوتے ہیں, وہ رو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس نہ بھیجو, مجھے یہ فتنے میں ڈال دے, میرا ایمان فتنے میں آ جائے گا, مجھے مت واپس کرو, یہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, کیونکہ عہد کی بات میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں, انہوں نے کہا کہ ابو جندل اب تم واپس آؤ گے اور صبر کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر کرے گا. آپ ذرا سوچئے کہ اس وقت اسلام کس پہ لا رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ہی لا رہے تھے نا, کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ہم جیسا کوئی بھی بندہ وہ کہے کہ وہ جس کی خاطر میں اتنی مار کھا رہا ہوں, یہ اگر مجھے پناہ نہیں دے رہا, مجھے واپس بھیج رہا ہے دشمن کے پاس, تو میں کیوں اسلام لے کے آؤں. آپ کو پتا ابو جندل واپس چلے گئے. اب کہتے ہیں کہ وہ روتے ہوئے واپس گئے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے پھر وہ بھاگے, لیکن وہ مدینہ نہیں آئے, کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ مدینہ آؤں گا تو یہ مجھے واپس کر دیں گے. بیچ میں ایک جگہ تھی جہاں پہ سمندر کے کنارے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا, پھر وہ جو وہاں سے بھاگتا تھا وہ وہاں جاتا تھا. دیکھیے ان کو محبت کہاں سے تھی, آپ ذرا غور کیجئے اس بات سے کہ وہ مسلمان کیسے تھے جن کو اللہ سے محبت تھی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں پناہ نہیں دی, مسلمان جو ہے پورا گروہ, یا ابھی تو مسلمان جو مدینہ میں تھے نا, کہ یہ ہمیں پناہ نہیں دے رہے تو ہم تو اسلام سے دفع کرو, ہم کیوں مسلمان ہو رہے ہیں. نہیں, وہ اللہ کی خاطر مسلمان تھے, انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا.
ظلم برداشت کرتے رہے، پھر وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈالا، اور پھر وہاں پہ کہتے ہیں پورا ایک قبیلہ بننا شروع ہو گیا تھا ان لوگوں کا، اور پھر بعد میں کس طرح سے وہ مسلمان جب یہ ٹریٹی ان کی ختم ہوئی تھی تو کس طرح سے پھر یہ مدینہ میں آئے تھے۔ والموفون بعہدہم، دیکھیں میں آپ کو جب اگزامپلس دیتی ہوں تو ایکچولی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تو پھر جب ہم انسانوں کی بات ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، دیکھیں عہد میں آپ بزنس میں دیکھیں کب ہم ایسے عہد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کیسے ہم توڑ دیتے ہیں، کس طرح سے معاملے ہمارے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہی کی بھی تو بات ہے۔ وَالصَّابِرِينَ، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، فِي الْبَأْسَاءِ، اور تنگ دستی میں۔ یہ جو باسا ہوتا ہے نا، یہ تنگ دستی، یہ مال کی کمی ہوتی ہے، یہ مال میں جب مشکل آ جاتی ہے، کسی کا بزنس تھا تباہ ہو گیا، کسی کا مال لٹ گیا، یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس پر وہ جب صبر کرتے ہیں۔ وَالضَّرَّاءِ، اور جسمانی یہ تکلیف کو کہتے ہیں، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مشکل ایسی آ جاتی ہے، اور آپ دیکھیے کہ کیسی کیسی آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ نہ کرے جس خاندان میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کینسر کا پتہ چلتا ہے تو وہیں دل بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ اس فیملی پہ جو وقت گزرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں جب مال کی تنگی آ جاتی ہے، اور وہ صبر کرتے ہیں جب وہ جسمانی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ وحین الباس، اور جنگ کے وقتوں میں صبر کرتے ہیں۔ جنگ کے وقت میں آپ دیکھیے اس زمانے کی آپ ہسٹری ذرا پڑھ کے دیکھیے کہ جنگوں میں کیسا صبر ہوتا تھا، کہ ایک جنگ کا میں واقعہ پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ تھی، وہ پانی لے کے وہ جو لوگ اس وقت زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، ایک کے پاس جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ زیادہ زخمی ہے، پہلے اس کو پانی دے دو۔ وہ بھاگتی ہیں ادھر پانی لے کے جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ زیادہ زخمی ہے، اس کو پانی دے دو۔ وہ بھاگتی ہیں اس کی طرف جاتی ہیں، وہ اسی طرح سے ایک دوسرے کو تیسرے کو کہتے جاتے ہیں، اور کہتی ہے جب وہ پہلے اس کے پاس جاتی ہیں، وہ وہ اس کی جان نکل گئی ہوتی ہے تو وہ واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں وہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا، کہ کس طرح سے لوگوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ تو آج ہم مسلمان جو اتنے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو ان کی قربانیاں آپ دیکھیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اولائکا، یہی ہیں وہ لوگ، الذین، وہ لوگ جنہوں نے صادقوا، سچ کر دکھایا، کہ یہ سچ کر دکھایا، اپنا مسلمان ہونا سچ کر دکھایا، اپنا سرنگو ہونا سچ کر دکھایا۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم، وہی تو ہیں، المتقین، جو متقی ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیے کہ ہم نے جب اس لیول پہ جانا ہے تو کون کون سی یہ 16 چیزیں آپ جو بھی لینگویج آپ کو آسان لگتی ہے نا اس میں اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ نیکی یہ مکمل نیکی ہے۔ اگر میں ایک نیکی کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے میں تو پیسے دے رہی ہوں، میں تو کتنے لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہوں، اور باقی چیزوں میں کچھ نہیں کر رہی ہوں، تو ایسا نہیں، یہ مکمل نیکی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے یہی تو لوگ ہیں اور یہی ہیں جو متقی ہیں، الحمدللہ۔ اور آگے آیت نمبر 178 الحمدللہ ہم کریں، یا ایہا الذین آمنوا، پھر آپ لکھیے اپنا نام، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ، فرض کیا گیا، علیکم، تم پر، فرض کیا گیا تم پر، القصاص، قصاص کو، بدلہ لینے کو فرض کیا گیا، فی القتل، قتل کے بارے میں۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے نا یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یوزلی جب کبھی بات ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ جو اسلامک جیسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شریعہ کا حکم دیے ہوئے وہ ہمیں لگتا ہے یہ تو بڑے سخت ہیں، یہ کیسے نافذ ہو سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا، ذرا غور کیجئے گا اس آیت پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا سوچتے ہیں، اور ہم کیوں شرمندہ ہوتے ہیں اپنی چیزوں سے، ہم کیوں کسی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنی خیر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا قتل کے بارے میں، الحرو، آزاد کے بدلے میں، بالحری، آزاد۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ اس آیت کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ، اور ہم کر رہے ہیں آیت قصاص کے بارے میں جو آیت ہے ہم اس کے بارے ڈسکس کر رہے ہیں 178 میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد، اور غلام کے بدلے میں بالعبد، غلام، والانثى، اور عورت بالانثى، عورت کے بدلے میں، فمن، پس جو کوئی، عفیا، معاف کر دیا گیا، لہو، اس کو، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، فاتباع، تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، واداء، اور ادا کرنا ہے، علیہ، اس کی طرف بھی احسان، اچھے طریقے سے،
ذالکا یہ تخفیف ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، فمن اعتدی پس جس نے زیادتی کی بعد ذالکا اس کے بعد، فلہو اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ تو یہ دیکھتی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم